یہ رضائے الہی کا حصول کیسے ہوتا ہے. ذکر آیا ہے ان مسلمانوں کا کہ اس شکست کھانے کے بعد بھی جب اللہ کی پکار لگی, رسول کی پکار لگی غزوہ احد کے بعد, حضور ایک دو راہ ہیں. ایک یہ کہ حضور کو خطرہ تھا کہ وہ واپس نہ پلٹ آئیں تو آپ نے ان کا پیچھا کیا, اور ایک رائے یہ کہ اگلے سال آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ لڑنے چلیں گے, کیونکہ جب ابو سفیان جاتے وقت گئے تھے کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے. تو اس کا ذکر کیا, للذین استجابوا للہ وللرسول اذا ما وللرسول, وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہی, من بعد ما اصابہم القرح, بعد اس کے کہ انہیں زخم لگ چکا تھا. وہ شہداء کا ذکر ہے, وہ اس کے بعد جو بچ گئے. اب جب یہ دوبارہ چیلنج آیا تو انہوں نے, جب حضور نے پکار لگائی, وہ لبیک کہہ کے آ گئے. صرف اتنا ہی نہیں تھا, انہیں لوگوں نے انہیں کہا کیا کہا, لوگوں نے انہیں کہا کہ تمہارے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, ان سے ڈرو. یہ امریکہ آ گیا, یہ روس آ گیا, یہ چائنا آ گیا, یہ ہمارے والے بھی ان کے اعتادی بن کے آ گئے کیونکہ گھن برسنا شروع ہو گیا, لہذا ڈرو ان سے. فاخشوهم فزادهم ایمانا, بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا, اور انہوں نے کہا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لینا, اس کیفیت میں ہم حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ سکتے ہیں؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل, وہ جو سارا کچھ تھا اس سے کچھ بھی نہیں ہوا, وہ واپس آئے اللہ کا فضل لے کر, اللہ کی نعمت سے. لم یمسسہم سوء, انہیں کوئی غضن نہیں پہنچی. امتحان ہو گیا, خوف سے امتحان کر دیا گیا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہو گیا, لیکن نقصان ان کا کوئی بھی نہیں ہوا. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ, انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی, اللہ کی خوشنودی سے ہمکنار ہو گئے. یہ تو جو جس رکوع کی آخری آیات میں نے آپ کو سنائی تھی اسی کا یہ حصہ ہے. اب وہ آ جائیں 19ویں رکوع میں, جس میں یہ بات کہی گئی. بات تو شروع کی گئی ہے ان سے, یہودیوں سے, جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. آیات یہ والی سنائی تھی آپ کو پہلے بھی میرے ساتھی عاصم بٹی صاحب نے, کل نفس ذائقۃ الموت, لیکن اس کا ایک سیاق و سباق بھی ہے. پس منظر میں عیسائی اور یہودی ہیں. عیسائی اور یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے سامنے جب حق آیا تو اہل نبی ہم اس طرح نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ پیش کریں کہ جس کو آگ آ کے کھا جائے. تو اے نبی ان سے کہیے, قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. مجھ سے پہلے جو رسول آئے وہ بینات لے کے آئے, وہ چیز بھی لے کے آئے جو جس کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو, ان کا تم نے کیوں انکار کیا ہے؟ پھر حضور سے کہا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. تو ٹھیک ہے نبی, بات سمجھنے کے باوجود بھی پہلے بھی لوگ انکار کرتے رہے. تو یہ دنیا میں فیصلہ نہیں ہونا ہے, ضروری نہیں کہ آپ کا دشمن دنیا میں ہلاک ہو جائے. کل نفس ذائقۃ الموت, دشمن نے بھی آپ نے بھی, ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پورے بدلے تم کو مل کے رہیں گے قیامت کے دن, ان والوں کو بھی ان والوں کو بھی. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ, سب کو مل کے رہیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہاں ایک آدمی کی ہڈیوں کا سرما بن گیا, وہ وہ گوانتانامو بے کے کسی واٹر شیڈ کا شکار ہو گیا, اس کے کوئی نشان نہیں ملا, آخرت میں جنت. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اور دوسرا آدمی بے شک یہاں اس نے جان بچا لی, وہاں دوزخ میں چلا گیا. تو ان دو میں سے کامیاب کون ہے؟ اس پورے تناظر میں اس کو سمجھیں. اس کو صرف کل نفس ذائقۃ الموت فمن ادخل الجنۃ فقد فاز میں نہ رکھیں, بلکہ یہ کہ یہ ہے جس پس منظر میں بات کی گئی. اگلا حصہ کیا ہے اس کا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یعنی اس پہ تم کمپرومائز کب کرتے ہو؟ دکان کے لیے کرتے ہو, کاروبار کے لیے کرتے ہو, نوکری بچانے کے لیے کرتے ہو, اولاد بچانے کے لیے کرتے ہو,
دنیا بچانے کے لیے کرتے ہو, سٹیٹس بچانے کے لیے کرتے ہو, تعلقات بچانے کے لیے کرتے ہو. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. ذرا بات کو کنکریٹ طرح سمجھے نا, یہی بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا دھوکے کا سامان ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. تو اگر یہ بات ہے تو پھر سن لو, پتہ تمہارے سچے ہونے کا تب چلے گا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تمہاری جانچ ہوگی, لازمی ہوگی, پکی ہوگی, تمہارے مالوں کے ذریعے سے بھی, تمہاری جانوں کے ذریعے سے بھی. بچ نہیں سکتے تم. اس سب پہ صبر کرو گے تب بچو گے, نہیں تو نہیں بچ سکتے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, تمہیں لازماً باتیں سننی پڑیں گی ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے, اور مشرکوں سے بھی سننی پڑیں گی. بڑی تکلیف دہ باتیں, اذیت دینے والی باتیں سننی پڑیں گی, پراپیگنڈے آئیں گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, ڈٹے رہے, جمے رہے, یہ ہمت کی بات ہے. سبحان اللہ والحمد للہ.